السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے تھے، لوگوں میں سے جو کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر، یعنی کہ قیامت پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی ذات کو، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روگ کو بڑھاتا ہے، ان کے مرض کو بڑھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سبب کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے رسول کو جھٹلایا۔ یہاں منافقین کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ کھلے کافر کے بعد اب اعتقادی جو منافق ہے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ اسلام کا اقرار کرے، لیکن دل میں وہ ایمان کو قبول نہ کرے، اسلام کو دل سے قبول نہ کرے۔ مؤمنین کے پاس جب جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں میں، اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے اور مؤمنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، سمجھنے جیسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں۔ چلو ایک بات تو یہ ہے کہ مؤمنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا اور مؤمنین کو دھوکہ دینا، سچے مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے جیسا ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ دینے سے تعبیر کیا۔ آگے فرماتے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی ذات کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق دی کہ ان کے زبان پر اسلام آیا لیکن ان کے دل میں نہیں اترا، یعنی کہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم ادھر بھی یعنی کہ مسلمانوں کے پاس بھی اپنا ایک رعب بٹھا دیں گے، اپنا ایک درجہ حاصل کر دیں گے، اور کافر کے پاس بھی اپنا ایک درجہ حاصل کر لیں گے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب مسلمانوں کی فتح ہوگی تو ان کو سر جھکانا پڑے گا مسلمانوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، وہ مسلمانوں سے حسد کینہ کرتے ہیں، اس سبب کہ اسلام تیزی سے پھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روگ کو زیادہ بڑھاتے ہیں، یعنی کہ اسلام جب تیزی سے پھیلتا ہے تو ان کے دل میں زیادہ حسد ہوتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے آخرت میں۔ ان کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہے وہ اسفل السافلین، یعنی کہ جہنم کی جو تہ ہے، جہاں سے جہنم شروع ہوتی ہے، وہاں منافقین رہے گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو، اللہ کی آیتوں کو اور مؤمنین کو جھٹلایا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے ہم اس کو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہاں منافقین کا ہی تذکرہ کر رہے اللہ تعالیٰ۔ جب منافقین سے مؤمنین کہتے ہیں، پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح کرتے لوگوں کی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو وہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن ان کو یہ گمان نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ ایمان لائے، تو کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفی کی طرح ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ کو وہ بیوقوف کہتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ مؤمنین سے ملتے ہیں، مؤمنین کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ شیطانوں کے ساتھ، یعنی کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیے ہوئے ہیں ان کی سرکشی میں کہ وہ اپنی سرکشی میں محو ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ضلالت کو خریدا، گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، بس ان کی تجارت نے ان کو بالکل فائدہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں کیا، اور وہ بے راہ ہوئے، یعنی کہ انہوں نے راہ بھی نہیں پائی۔ یہ اللہ تعالیٰ منافقین کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں آگے، یعنی کہ جب مسلمان مؤمنین ان سے کہتے ہیں کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی کہ تم مسلمانوں کے پاس بھی رہتے ہو، کافروں کے پاس بھی رہتے ہو، تو ایسا مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے لوگوں کی تاکہ دونوں کے دل آپس میں مل جائے، مطلب یوں کہتے بات کو تعویل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو وہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو وہی فساد پھیلانے والے ہیں، بھلے وہ بات کی تعویل کرے، بھلے وہ یہی کہے کہ ہم تو آپس میں محبت کا بیج ڈالتے، آپس کے دلوں کو مطلب جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ لیکن ان کو گمان نہیں ہے، مطلب ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ مؤمنین کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں، تو منافقین صحابہ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے پاگلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح، صحابہ کو بیوقوف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ بیوقوف نہیں ہے، تم خود بیوقوف ہو، لیکن تم کو علم نہیں ہے، تم کو اپنی بیوقوفی پر علم نہیں ہے۔ جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے، سب کچھ کرتے، جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح ہیں، ہم تو ایمان لائے اللہ کے نبی پر اور آپ کی طرح اعمال کرتے، ہم بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے۔ لیکن جب ان شیطان یعنی کہ کافر کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ کافروں کے ساتھ کہتے ہیں، کافروں سے جب ملتے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ ایمان خالی ہم ان کے سامنے زبانی اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل تو کفر کر کے بیٹھا ہے، ہمارے دل میں تو تم ہی بستے ہو، کفر ہی بستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی کہ ان کو ایمان کی توفیق دی، اسلام کی توفیق دی، لیکن دل تک ان کا ایمان نہیں اترا، یعنی کہ انہوں نے اتنی سخت، مطلب وہ اتنے سخت گر گئے، انہوں نے اتنا انکار کیا اسلام کو اور ایمان کو کہ ان کے اندر ماننے کی جو صلاحیت تھی، اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو گمراہی کے بدلے خریدا، یعنی کہ ان کے پاس ہدایت پہنچی پھر بھی انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، ان کا یہ تجارت کرنا بالکل فائدہ نہیں دیا، یعنی کہ ان کو یہ تجارت، یعنی کہ ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خریدنا، ان کو یہ تجارت بالکل فائدہ نہیں پہنچائی۔ وما كانوا مهتدین، اور وہ راہیاب بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ ان کو سیدھی راہ بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد والی جو آیت ہم اس کو پہلی تلاوت کر لیتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو تشبیہ دے رہے، منافقین کی مثال بیان کر رہے اندھیری رات سے، پھر ایک بارش کے ذریعے، دو مثال بیان کر رہے ہیں۔ ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس آگ سی ہے جس کو وہ جلاتے ہیں، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ روشن کر دیتی ہے اس کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو اچانک اچک لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ ان کو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ ظلمات میں، اندھیریوں میں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ بھی نہیں دکھتا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گھونگے اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال کہ اس بارش کی طرح جس کو آسمان برساتا ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرا ہے، ورعد، بجلی اور کڑک ہے، کڑک اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جس بجلی اور کڑک کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں، کانوں میں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، چیخ سے اور موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافرین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، کافرین کو گھیر کر رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب ظلمت ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتے، یعنی کہ اس کے نور کو اور اسے سننے کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیتے، لے لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے نفاق کی تاریخ اور مطلب، اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہم کو یہاں سمجھنی ہے، نفاق کی تاریخ اور منافقین کی دو قسمیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں 3 قومیں تھیں، مسلمان جو آٹے میں نمک کے برابر تھے، مشرکین جن کی نفری تعداد سب سے زیادہ تھی، تیسرے جو تھے یہود جن کی اقتصادی حالت مضبوط تھی، یعنی کہ ان کے پاس پیسے اور پراپرٹی وغیرہ زیادہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک جماعت بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک جماعت بنائی جس سے تینوں قومیں جو تھی، یعنی کہ یہود، مشرک اور مسلمانوں کی جتنی قومیں تھیں، ایک ہو گئی۔ پھر مکہ والوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کی سوچی تو ان کا مقابلہ ضروری ہوا، یعنی کہ مکہ والوں نے مدینہ پر مسلمانوں کو ختم کرنا سوچا تو ان کا مقابلہ ضروری ہو گیا۔ پہلے تو چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی گئی، پھر جنگ بدر آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، فتح ہوئی، بڑی فتح ہوئی، مشرکوں کے 70 سورما مارے گئے اور 70 قید بھی ہوئے۔ پھر بدر سے لوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے بنو قینقاع کو شہر بدر کر دیا، ان کو بھگا دیا۔ مدینہ کے مشرکین ہل گئے، یعنی کہ مدینہ کے مشرکین اس کو دیکھ کر ہل گئے، ان کو ڈر بیٹھ گیا۔ ان کا سردار جو تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، ہجرت سے پہلے اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی گئی تھی، مگر ہجرت نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور اس کی تاج پوشی رک گئی، مگر بہرحال وہ تھا مشرکین، یعنی کہ وہ مشرک ہی تھا، خالی مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اسلام تو اسلام تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے جھنڈے تلے پناہ لینی ضروری ہے، یعنی کہ اس نے یہ سوچا کہ اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہم کو اب مسلمان ہو جانا چاہیے، یعنی کہ
ہم اپنی زبانوں سے مسلم ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں تو کفر رکھیں گے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ منافقین دو قسم کے تھے، منافقین کی دو قسمیں، ایک اول کٹر منافق یعنی کہ کافر، جن کو کافر کہتے ہیں، کٹر منافق، مگر کلمہ اسلام پڑھتے تھے، یعنی کہ زبان سے کلمہ اسلام پڑھتے تھے لیکن مطلب ان کے دل میں اسلام کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے وہ منافق جو ڈھیلے تھے، جب وہ کسی غزوے میں مسلمانوں کی کامیابی دیکھتے تو اسلام کی طرف لپک لاتے، مطلب اسلام کی طرف چلے جاتے، اور ان کو اسلام کے حق ہونے کا خیال آتا، اور غزوہ احد میں بظاہر ناکامی ہوئی تو انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے اور اسلام کے بارے میں بدظن ہو گئے۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے، یعنی کہ دو طرح کے مطلب منافقین ہوئے۔ منافقوں کی باطنی احوال، کٹر منافقوں کی مثال، ایک شخص خطرناک، اللہ تعالیٰ جو ہم نے مثال بیان کی نا، اللہ تعالیٰ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ تعالیٰ ہم ایگزامپل کے طور پر میں بتلاتا ہوں کٹر منافق کی مثال۔ ایک مثال سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، خطرناک جنگل میں ہے، اس نے خطرات سے بچنے کے لیے مطلب رات میں آگ جلائی۔ جب احوال یعنی کہ اس کے ارد گرد روشن ہو گیا اور وہ خطرات سے معمون ہو گیا تو اچانک آگ بجھ گئی اور وہ گھٹاٹوپ اندھیرے میں رہ گیا۔ یہی حال کٹر منافق کا ہے، وہ بظاہر ایمان لائے یا انہوں نے آگ روشن کی اور مسلمانوں کی گرفت سے بچ گئے، یا ماحول روشن ہو گیا کہ وحی نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، یعنی کہ وحی کے ذریعے منافق پتہ چل گیا، اللہ کے نبی کو منافقین کا علم ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے طرح کی مثال، اس کو ہم نے یہ بات سمجھی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ہم نے وہاں سے یہ سمجھا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے کہ ڈھیلے منافقین دوسرے قسم کے، او کصیب من السماء، ڈھیلے منافقین کی مثال، ایک شخص جنگل میں ہے، جنگل میں چل رہا ہے کہ زور کا میہ برسا، بارش برسی زور کی، تاریکیاں ہے، مطلب ہر جگہ تاریکیاں ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، گھٹاٹوپ بند ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی غضب کی کڑک اور چمک بھی ہے، بجلی بھی اور چمک، بجلی اور کڑک بھی ہے۔ کڑک ایسی کہ موت کے ڈر سے آدمی انگلیاں کانوں میں ٹھوس دیتا ہے، اور چمک ایسی کہ خطرہ ہے کہ آنکھ نہ چلی جائے، یعنی کہ اتنی خطرناک۔ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چند قدم چلتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم کے جو منافق تھے، جب اسلام زیادہ روشن ہونے لگا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ دو طرح کے منافقین تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے واضح کیا، ظاہری مثال دی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے مثال دی جس کو جلاتے، دوسری برسات سے، بارش سے مثال دی۔ جی یہاں تک ہم کو آج پڑھنا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک مکمل ہوا۔ جی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ ایک دینی کام اگر پھیلائیں گے تو ہمارے کھاتے میں بھی نیکی آئے گی انشاءاللہ۔ اگلے دن انشاءاللہ واپس ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔